ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے، اور یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی، اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کے سب سے کراماتی صندوق تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہود ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پہ تینوں مذاہب متفق رہے ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون اور قرار کے غرض سے نازل ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتی تھی، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو کہ لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ لے کر اس دنیا میں آئے تھے، اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیز علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیز میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ میں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم و شان عبادت گاہ تعمیر کروائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر اور سونے چاندی کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تسلیم کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جس میں لوح قرآنی، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت ہارون علیہ السلام کی قبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کے صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان ہو جاتا، اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جب بھی بنی اسرائیل پر کوئی بھی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو آگے رکھ کر وسیلہ بناتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، اور ان کی دعا قبول ہو جاتی اور ہر مشکل آسان ہو جاتی۔ اور جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دور آ گیا تو ان لوگوں کے برے اعمال کی نحوست سے ان پر اللہ کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے اپنے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام شروع کر دیا، عمارتوں کو توڑ کر پورے شہر کو تباہ کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو کوڑے میں پھینک دیا، اور اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیے گئے، اور ان کے 5 شہر پوری طرح برباد اور ویران ہو گئے، اور ان کو سمجھ آ گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو بھیجا جو اس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل کی خدمت میں لائے۔ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی،
जैसे ही ये ताबूत बनी इसराइल के पास वापस आया, इनका खोया हुआ वक़ार वापस आ गया। लेकिन यहूदी कौम ऐसी सरकश कौम थी जो हर ज़माने में कुफ्र में मुब्तला हो जाते थे। लिहाजा जब इनमें दोबारा कुफ्र और शिर्क काम हुआ तो अल्लाह ताला की तरफ से बादशाह बुख्त नसर इन पर कहर बनकर नाजिल हुआ। बुख्त नसर ने जेरूसलम पर हमला कर दिया और इस शहर को मुकम्मल तबाह कर डाला। इसको आग लगा दी और 5 से 6 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। इन तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक इसका कोई निशान नहीं मिला। यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन आसार कदीमा आज भी इस ताबूत की तलाश कर रहे हैं ताकि इसे ढूंढकर वो अपने उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो उन्हें अता की गई थी। ताबूत सकीना आज कहाँ है, इसके मुतालिक माहिरीन आसार की मुख्तलिफ राय मिलती हैं और अलग अलग कयास आराइयाँ की जाती हैं। कुछ कहते हैं बुख्त नसर के हमले के बाद इस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया और वहाँ के एक चर्च में उसे रख दिया गया जहाँ वो आज भी मौजूद है। कुछ ने लिखा कि जापान की पहाड़ियों में किसी बादशाह ने उसे दफन करवा दिया, जबकि एक थ्योरी के मुताबिक ये संदूक इस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जिसको हैकल सुलेमानी कहते हैं और जो फ़लस्तीन में कहीं गुम है और जिसकी तलाश यहूदी आज भी कर रहे हैं। इस महल की बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश जारी है। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा की भी बहुत सारी राय मिलती हैं। बास के मुताबिक ये ताबूत सूफियों के पास है जो हर दौर में यके बाद इनके पास मुंतकिल होती रहती है, जबकि अहले तशरीह के नज़रियात ये हैं कि ये संदूक इमाम मेहंदी को विरसे में मिल गया, जिसको आप कुर्ब क़यामत में अपने साथ लेकर ज़ाहिर होंगे और इस ताबूत के ज़रिए आले यहूद पर फतह हासिल करेंगे। ये सब नज़रियात सिर्फ कयास पर मबनी हैं। दरअसल ये संदूक कहाँ है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। लेकिन ये बात हतमी है कि जिस दिन ताबूत सकीना दुनिया पर ज़ाहिर होगी उस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी और जिस कौम के हाथ ये ताबूत आएगी वो तमाम अक़वाम पे गालिब होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें।